براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ اس وقت وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ اس بات کی اہلیت بھی رکھے کہ وہ عوام کو ڈیلیور کر سکے، اور اس کے لیے ساتھ ساتھ پارٹی کو سرگرم کرنے کے لیے اور پارٹی کو منظم کرنے کے لیے بھی تجاویز پر غور کیا گیا، اور میں نے بحیثیت سیکرٹری جنرل ایک بریفنگ دی، اور انشاءاللہ تعالی ایک خصوصی اجلاس عنقریب منعقد ہوگا جس میں مسلم لیگ نون کے تنظیمی امور کو ہم سرگرم اور فعال کرنے کے لیے لائے عمل مرتب کریں گے۔ تو آج کے اجلاس میں بنیادی طور پہ پارٹی کی تنظیم کو مضبوط کرنا، پنجاب اور وفاقی حکومت کی کارکردگی کی رپورٹ حاصل کرنا یا صدر مسلم لیگ کو پیش کرنا اس کا مقصد تھا، اور صدر مسلم لیگ نون جناب نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت دی ہے کہ دونوں حکومتیں اپنے تمام وسائل عوام کی فلاح اور بہبود کی طرف مبذول رکھیں اور کوشش کریں ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے جتنی بیلٹ ٹائٹننگ کی جا سکتی ہے وہ کی جائے، تاکہ عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے اور ہم معیشت کو اس دلدل سے نکال کر دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ چیخ رہے ہیں کہ جو ان حالات کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ 2017 اور 18 میں پاکستان ایک ہنستا بستا پاکستان تھا۔ اس پاکستان کو ایک اناڑی نے، ایک ناتجربہ کار نے، ایک انا پرست نے، ایک ضدی نے اپنی ناتجربہ کاری سے اجاڑا، اور آج وہی پاکستان کو ایک اناڑی نے، ایک ناتجربہ کار نے، ایک انا پرست نے، ایک ضدی نے اپنی ناتجربہ کاری سے اجاڑا، اور آج وہی لوگ اس بات کا شور مچا رہے ہیں کہ ملک کا کیا انجام ہو گیا۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک بس کا ڈرائیور جو ہے وہ بس کا ایکسیڈنٹ کر دے اور چھلانگ مار کے باہر مجمع میں کھڑا ہو جائے اور یہ کہے دیکھو یہ کون نالائق ڈرائیور تھا جس نے بس کا ایکسیڈنٹ کر دیا ہے۔ تو چور مچائے شور والا حساب ہے، اور پھر آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو سہولیات نہیں دی جا رہی۔ کل میں نے اسمبلی کے اندر واضح کہا تھا کہ عمران خان کو اسمبلی میں ہمارے مقابلے میں وہ سہولیات حاصل ہیں کہ جو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے والے کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو جیل کی 5 اسٹار جیل کاٹ رہے ہیں، ان کو دیسی مرغ کھانے میں ملتے ہیں، ان کی ورزش کا سامان ہے۔ مجھے جب گرفتار کیا گیا 3 دن پہلے میرے بازو کا آپریشن ہوا تھا، اور جو گولی لگی تھی اس کے بعد ڈاکٹرز نے جب سٹیل نکالی تو ایک بڑی سرجری ہوئی، اور مجھے کہا گیا کہ آپ فزیو تھراپی کریں گے تو آپ کا بازو سیدھا ہو جائے گا۔ 2 مہینے تک عمران خان کی حکومت نے مجھے فزیو تھراپی کی سہولت نہیں حاصل کرنے دی۔ میں نے تو کبھی چیخا نہیں ہے، میرا بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم تو کبھی روئے نہیں۔ ہماری فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، ہم سے وکیل کوئی نہیں مل سکتا تھا، ان سے تو 2 دفعہ وکیلوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کا تو ہر بندہ ان سے مل کر باہر آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے۔ ہماری قید میں تو تصور نہیں تھا کہ کوئی قیدی کو مل لے یا مل بھی لے تو اس کے بعد پریس کانفرنس کر سکے، تو وہ تو موج میں ہے باڈی، اور دیکھیے اسی سیل کے اندر ہیں جس سیل میں مجھے رکھا تھا۔ اگر آج وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں ایک غلط سیل میں رکھا گیا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ مجھ سے معافی مانگے نا، اگر وہ غلط سیل تھا کہ مجھے اس میں کیوں رکھا تھا۔ لیکن اگر وہ سیل میرے لیے ٹھیک تھا، میں بھی ممبر قومی اسمبلی تھا، تو پھر خان صاحب کے لیے ٹھیک ہے، پھر کیوں شکایت کرتے ہیں؟ پھر جی سابق وزیر اعظم، میں نے تو آج تک عمران خان کی کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھی کہ جس میں وہ پسینے سے شرابور عدالت میں پیش ہوا ہو۔ میں نے تو نواز شریف صاحب کو کوٹ لکھپت جیل میں اس حالت میں دیکھا ہوا ہے کہ ان کے کپڑے پسینے سے ایسے شرابور تھے جیسے لگتا تھا کہ ابھی یہ شاور کے نیچے سے نکل کر آئے ہیں۔ تو کیا وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم اس سلوک کا مستحق نہیں تھا جس سلوک کا آج یہ پی ٹی آئی والے تقاضا کر رہے ہیں؟ لیکن ہم نے تو عمران خان صاحب سے کوئی ایسا بدلہ نہیں لیا کہ جس کا انہوں نے نشانہ نواز شریف صاحب کو بنایا تھا۔ تو لہٰذا ہمت کریں، بہادری کے ساتھ حالات کا سامنا کریں۔ صبح شام چیخیں نکلتی ہیں، اصل میں یہ این آر او چاہتے ہیں۔
कभी अमेरिका के पांव पकड़ते हैं, वहाँ कांग्रेस में जाके सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को मिन्नतें करते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। कभी बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके उनके मेंबर्स पार्लियामेंट के आगे मिन्नतें करते हैं कि हमें माफ़ी दिलवा दो। एनआरओ नहीं मिलेगा, आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी, आपको रसीदें दिखानी पड़ेंगी ना। आप दूसरों से रसीदें मांगते थे तो भी रसीदें दिखा दें। 190 पाउंड किधर किया, किसके कहने पे किया? अरबों रुपए, 190 मिलियन पाउंड जो कि 50 अरब के करीब, 40 अरब के रुपए के करीब रकम है। इसमें 5 यूनिवर्सिटियां बन सकती थी, इसमें कोई 8-10 अस्पताल बन सकते थे बहुत अच्छे, इसमें गरीबों के बच्चों को, हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल सकते थे। आपने वो सारा पैसा चंद हीरे के नेकलेसों की खातिर और कुछ ज़मीन के टुकड़ों की खातिर अपने एक दोस्त के एवज पेश कर दिया जो कि गरीब पाकिस्तान के अवाम का पैसा था। तो जनाब आपको उस 40-50 अरब रुपए की रसीद देनी पड़ेगी कि किसको दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। अगर आप पेश कर देंगे और आप बेगुनाह होंगे तो साफ हो जाएंगे। आपको ये रसीद देनी पड़ेगी कि आपने जो तोहफे आपको मिले उनको अंडर वैल्यू क्यों किया और अंडर वैल्यू करके उनको 2 नंबरी के साथ क्यों बेचा। अगर आप ये साबित कर देंगे आप बेगुनाह हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये जुर्म किया है तो आपको अपने करतूतों की और अपने इन जराइम की सजा के लिए तैयार होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से आज ये मीटिंग थी। इमरान खान साहब अडयाला जेल में मौजे कर रहे हैं, फिर तो हुकूमत बदयांती कर रही है कि बाकी कैदियों को खाने को दाल नहीं मिलती। आप इमरान खान से मौजे हुकूमत करवा रही है, इसके रिस्पॉन्सिबल तो आप हैं। देखिए, ये आप हमारी फराख दिली कह लें कि हम अपने मुखालफों से वो सलूक नहीं करते कि जो सलूक उन्होंने किया था। जो कौम का मसला है, इस टाइम बिजली के बिल हैं, कैपेसिटी पेमेंट की और आईपीपीएस के साथ क्या करने जा रहे हैं इमरान खान? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैंने शुरू ही वहाँ से की थी कि पंजाब हुकूमत ने 14 रुपए का रिलीफ दिया है जिस पर अमल शुरू हो चुका है। चूँकि गर्मियों के अंदर कंजम्पशन बढ़ती है और एक आम कंज्यूमर का स्लैब बढ़ जाता है। जब वो ऊंचली स्लैब में आता है तो उसका बिजली का बिल बढ़ जाता है। तो लिहाजा गर्मियों के इस सीज़न में लोगों को रिलीफ देने के लिए 40 अरब रुपए से ज़्यादा पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया है जिससे कि लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। इसके साथ साथ हमें पावर सेक्टर के अंदर जो गुज़श्ता 30-40 सालों के नकाइस हैं, उसकी कमज़ोरियाँ हैं, उन्हें दूर करना है। उसके लिए सुबह शाम वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं। जो चीन के साथ हमारे मुआहदे हैं और जो मंसूबे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको इम्पोर्टेड कोल की बजाय थार कोल के ऊपर तब्दील करें जिससे कि बिजली की लागत कम करने में मदद मिलेगी और उससे बिजली के नर्ख भी कम हो सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे 2013 में 18 घंटे के लोड शेडिंग का मसला हमने हल किया, इसी तरह अगले 1-2 सालों के अंदर आप देखेंगे कि पावर सेक्टर के जो निर्खों का मामला है और इसकी सप्लाई में तातुल का मामला है, इसको भी हल करने में कामयाब होंगे। साहब ये बता दें कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से बड़ी आज तफसीली मीटिंग में आपको ब्रीफिंग भी मिल गई। तकरीबन जो एक्ट है वो आपका तैयार है और 6 माह से वो तैयार हो रहा है। अब ये बता दें कि एक्ट तो तैयार हो जाएगा, असम्बली में भी मुमकिन तौर पर आइंदा इजलास में चला जाएगा, इंतखाबात कब कराएंगे ये बता दें। और दूसरा ये बताएं कि नेशनल डायलॉग के लिए मुस्लिम लीग नून ने कोई एक कदम आगे बढ़ाने के हवाले से कोई एक कदम अपनाई है? देखिए, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की। इसी तरह वो दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे और हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं, इस वक्त पाकिस्तान को इसके बाज़ दुश्मनों की तरफ से एक गैर एलानिया जंग का सामना है, जो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतशार, फसाद और दहशत गर्दी के ज़रिए पाकिस्तान को मुश्किलात की तरफ धकेलें। हम इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करेंगे। हमने 2013-18 में भी दहशत गर्दी को शिकस्त दी थी और अब फिर इंशाअल्लाह हम इनको शिकस्त देंगे और बल्दियाती इदारों के कानून पर मुशावरत असम्बली के अराकीन से मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पे इस बिल को असम्बली में पेश किया जाएगा।
تاکہ یہ اسمبلی جو ہے اس کی منظوری دے، اور جو ہی اسمبلی اس کی منظوری دے گی تو اس کے فوراً بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوگا، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کے اس وعدے کو پورا کریں جو ہم نے اپنے منشور میں عوام سے کیا ہے۔ نواز شریف کی جو ہے لندن روانگی کے حوالے سے بھی خبریں ہیں، میاں صاحب کب جا رہے ہیں اس حوالے سے بتا دیں، اور ساتھ میں آپ نے کہا عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں، کیا موجودہ حکومت این آر او دے سکتی ہے؟ آپ تو قلعدم کرنے جا رہے ہیں پارٹی کو، پھر بھی دیکھیے عمران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست، اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ 9 مئی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے معافی نہیں مانگتے۔ 9 مئی پاکستان کا 9 ستمبر تھا کہ جس دن ایک جماعت نے وہ کچھ کیا جو آج تک پاکستان کے دہشت گردوں کو بھی کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی، اور اسی طرح اس جماعت کا سوشل میڈیا پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف جس قسم کی مہم چلا رہا ہے، ہمارے ریاستی اداروں اور فوج کے خلاف مہم چلا رہا ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی کانگریس سے پی ٹی آئی نے جو قرارداد منظور کرائی ہے وہ امریکہ میں بھارتی لابی کی مدد کے ساتھ منظور کرائی گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے بھارت کی امریکہ میں کانگریس میں جو لابی تھی ان کی مدد لے کر پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کی ہے۔ تو جو جماعت اپنے ملک کے خلاف اس حد تک چلی جائے کہ وہ اپنے ملک کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو عالمی فورمز پر نشانہ بنائے، آپ مجھے بتائیے ایسے لوگوں کے ساتھ کس بات کی بات چیت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میں اس بات پر بہت واضح کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اگر اپنے لیے سیاست میں جگہ پیدا کرنی ہے تو انہیں اس دہشت گردی کی، اس انتہا پسندی کی اور ملک دشمن سیاست سے یو ٹرن لے کر قوم سے معافی مانگنی پڑے گی، پھر ان کے لیے جگہ بنے گی۔ صاحب یہ بتائیے گا موڈیز نے ایک درجہ جو ہے وہ بہتری کی ہے پاکستان کی جو درجہ بندی تھی، تو اس سے جو آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام ہے اس میں آسانی ہوگی؟ دیکھیے اس وقت جو حکومت نے اصلاحات کا ایجنڈا اپنایا ہے، آپ دیکھیے سٹاک ایکسچینج پاکستان میں ہائیسٹ لیول پہ چلا گیا ہے، یہ ایک مثبت رجحان ہے نا۔ اسی طرح جو مہنگائی تھی جو 30% کے اوپر تھی وہ تقریباً 11.5% تک گر چکی ہے، اور فوڈ انفلیشن جو ہے تقریباً 2% تک گر چکی ہے۔ یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں کہ جو آج سے 2 سال پہلے بے قابو تھے، آج الحمدللہ چاہے مہنگائی ہے، چاہے ملک کے اندر بے روزگاری ہے، چاہے ملک کی قرضوں کا حجم ہے، اگر آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو دیکھیے تو آج ہم اس میں بھی نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ جو عمران خان کے دور میں پاکستان کو قرضوں کے راکٹ پہ چڑھا دیا گیا تھا کہ قرضے لے لے کر سارا ملک چل رہا تھا، جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت کے محاصل 10,000 ارب ہیں تو 10,000 ارب کی قرضوں کی ادائیگی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں درپیش ہے۔ اس سے اب ہم نکلنے کے لیے اصلاحات کر رہے ہیں، قرضے کا بوجھ کم ہو رہا ہے، مہنگائی کی شرح آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، سٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے، بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی، یہ دوسری موڈیز کی ریٹنگ ایجنسی ہے، اس سے پہلے فچ نے پاکستان کو اپ گریڈ کیا تھا، تو آہستہ آہستہ پاکستان بحالی کی طرف چل رہا ہے۔ اب جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ملک میں امن، استحکام اور پالیسی کے تسلسل کو ہم نے یقینی بنانا ہے تاکہ پاکستان اب ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ خلفشار، انتشار اور دہشت گردی کے ذریعے ہماری ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان کو شکست دیں گے۔ نواز شریف صاحب واپسی کے والے جا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ابھی ان کے کوئی لندن جانے کا حتمی پروگرام نہیں ہے، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی وہ اپنے معالج کو وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس میں پنجاب کے عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف کا جائزہ لیا گیا۔